بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرف گہرا اور اندھیرا سناٹا طاری ہے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی اور وہ شہر کے مختلف راستوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ساتھ ساتھ وہ کبھی ادھر دیکھتا جا رہا تھا، کبھی ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ کوئی ضرورت مند ہو تو پاس آئے، اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت بھیس بدل کر نکلتا اور شہر کے مختلف راستوں کا چکر لگاتا ہوا۔ اگر اسے کوئی ضرورت مل جاتا تو اسے بڑی خوشی سے ملتا، فوراً اس کی ضرورت پوری کرتا اور آگے نکل جاتا، تاکہ اگر کوئی اور ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دے رکھا تھا، نوکر چاکر بھی تھے، خزانوں کا مالک بھی تھا، کمی کوئی نہیں تھی۔ وہ رات کے وقت کسی بھی پہر اکیلا نکل پڑتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے ساتھ اس کے غلام خادم دن بھر کام کاج کر کے تھک گئے ہوں گے، انہیں بھی آرام کی ضرورت ہوگی۔ وہ کسی کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روٹین میں اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ تنہا شہر کے رستوں پہ، علاقوں میں، جگہوں پر گھوم پھر کر دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کسی کو اس کی مدد کی ضرورت ہو تو چلتے چلتے وہ ایک مسجد کے قریب جا کر رکا۔ اس نے دیکھا وہاں دو درویش بیٹھے ہوئے۔ وہ ٹھٹک کر ایک جگہ رک گیا۔ دونوں درویش سردی کے مارے کانپ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ شخص تھوڑا سا آگے بڑھا، ان کی باتیں سننا چاہتا تھا، اگر انہیں کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری کر سکے۔ اور دونوں درویش چپکے باتیں کر رہے تھے۔ وہ شخص کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ایک درویش کہہ رہا تھا، اگر قیامت کے دن خدا نے ان بادشاہوں کو بخش دیا تو میں اپنی قبر سے نکلنے سے انکار کر دوں گا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی اور یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا؟ دوسرے نے کہا، بھائی یہ کیا بات، کس طرح کی باتیں تم کرتے چلے جا رہے ہو، اپنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں ہر نعمت میسر ہے، آخر قیامت میں وہ انعام پائیں گے، ہم یہاں در بدر بھٹکیں، دو نوالوں کے لیے ترسیں، سخت سردی میں رات بسر کریں اور نرم مخملی بستروں پر سکون اور چین کی نیند وہ سوئیں۔ یہ سن کر دوسرا درویش بول پڑا، ہاں بھائی تم سچ کہتے ہو، اپنی حالت ہی دیکھ لو، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، آج یہاں تو کل وہاں، ہمارا بادشاہ بڑا نیک کہلاتا ہے اور قسم قسم کے کھانوں سے لطف اٹھاتا ہے، خدمت گاروں کی ایک لمبی فوج اس کے آگے حاضر رہتی ہے، وہ خود تو نرم بستروں پر نیند پوری کرتا ہے اور ہم اینٹ روڑے اور پتھروں پر لیٹ کر ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ وہ شخص بڑے تحمل سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اسے ان دونوں سے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ وہ چپکے سے وہاں سے کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سنتا رہا۔ اتنے میں پہلا درویش بولا، میرا بس چلے تو بادشاہ کو 2 جوتے لگا کر اس کا مزاج درست کرو۔ دوسرے درویش نے بھی تائید کر دی، میرا بھی خیال ہے کہ مگر کر کیا سکتے ہم کچھ بھی تو نہیں کر سکتے۔ بچوں، یہ شخص اس ملک کا رحم دل بادشاہ تھا جو رات کو بھیس بدل کر اپنے رعایا کا معلوم حال کرتے ہوئے یہاں تک نکل آیا تھا۔ اس نے درویشوں کی باتیں سنی، وہ بڑا نادم ہوا، اسے ان کی باتوں پر بالکل بھی طیش نہیں آیا۔ درویشوں کی باتیں کڑوی ضرور تھیں مگر ان میں سچائی تھی۔ درویشوں نے یہ باتیں سن کر بادشاہ کو آنکھوں میں آنسو ایسے نظر آنے شروع ہو گئے جیسے وہ خدا سے ڈر گیا ہو۔ وہ خود کو اپنی رعایا اور ان دونوں درویشوں کا مجرم سمجھنے لگا۔ وہ بیچارہ اتنی رات کو سردی کے عالم میں ایک دوسرے سے اپنے حالت پہ شکوہ کر رہے ہیں۔ اس دوران پہلا درویش بول پڑا، اگر ایسا بادشاہ جنت میں چلا گیا تو میں جوتے مارتا ہوا اسے جنت سے باہر لے آؤں گا اور دوزخ کی طرف لے دھکیل دوں گا۔ بادشاہ درویشوں کی یہ باتیں سن کر معصومیت پر مسکرا اٹھا۔ اب اسے ان کی باتوں پر مزہ آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا دونوں درویش جی بھر کر اپنے دل کا غبار نکال لیں۔ وہ حالات کے ستائے ہوئے درویشوں کی باتیں بڑے تسلی سے سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ جب انسان کا پیٹ خالی ہو تو شیطان اسے گھر بسا لیتا ہے اور بھوکے انسان کی عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی بلکہ اسے غصہ دلانے میں مدد دیتی ہے، اور جو اس کے منہ میں آتا ہے بھوکا انسان بولتا چلا جاتا ہے۔ سو یہ دونوں درویش بھی ایسی حالت میں ہیں۔ ان بیچاروں کو تو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بھوکے اور فاقے نے ان کا برا حال کر رکھا تھا۔ ایسے میں عقل کہاں ٹھکانے رہتی؟ وہ اپنی ہی راہ میں بادشاہ کی برائی بھلائی کری جا رہے تھے اور اسے صلواتیں سنائی جا رہے تھے، ایک دوسرے سے اپنی تقدیر کا گلہ شکوہ بھی کرتے۔ آخر وہ بولتے بولتے تھک گئے اور کافی دیر تک ان کی آواز نہ آئی تو بادشاہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے پلٹا اور محل میں واپس آ گیا۔ صبح جب سورج طلوع ہوا، بادشاہ نے اپنے پیادوں کو بھیج کر دونوں درویشوں کو دربار میں بلا لیا، انہیں بڑی عزت سے بٹھایا، عمدہ ناشتہ کرایا، انعام شنام دیا۔ بادشاہ نے درویشوں کو رات والی ساری باتیں بتائیں۔ درویش یہ سن کر کانپ اٹھے کہ ان کی اب تو خیر نہیں، اب تو شامت آئی لو، اب آئی لو یا تھوڑی دیر بعد آئی لو،
शामत सर पे खड़ी है। उन्होंने बादशाह को वो बेभाव की सुनाई थी कि खुदा की पनाह। वो सोचने लगे हमने बादशाह को जो जली कटी सुनाई उसके बदले पर हम पर जूतों की बारिश होने वाली। मगर बादशाह बड़े रहमो करम के अंदाज में बैठा रहा और उनसे ये बातें करता रहा। उसमें से एक दरवेश से न रहा गया। उसने झुककर राजदाराने अंदाज में पूछा, हुजूर एक बात समझ में नहीं आई। हमने जो आपके मुतालिक कहा आपने न सिर्फ उसे सुना बर्दाश्त किया, हम पे रहम भी किया, हम जूतों के काबिल थे मगर आपने हमें इज्जत अफजाई की। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं तो तुम्हारा मुंह बंद कर रहा हूँ, बस इतनी सी गुजारिश है, आखिरत में मेरी मुखालफत ना करना, मुझे आखिरत के लिए जुल्लत और रिसवाई में न डाल देना। दोस्ती कर लो अब, तुम आखिरत में मुझसे दुश्मनी ना करना, मैं बहिश्त का दरवाजा बंद ना करना, मैं तुम्हें यहाँ पे चीजें देता रहूंगा। इसे भरे दरबार में जितने चाहो जूते मार लो, तुम्हें इजाजत है, मैं अपने आप को तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, उफ भी नहीं करूं, लेकिन मेरी आखिरत ना खराब करना। दरवेशों ने सुना तो शर्मिंदगी से अपने सर झुका लिए। वो रात को न जाने बादशाह को क्या क्या कह चुके थे और क्या क्या सुना चुके थे। उन पर मेहरबानियां बादशाह फिर भी करता चला जा रहा था। उनको किसी बात पर ना गुस्सा था ना वो उससे माफी मांग रहे थे, बल्कि दोनों दरवेश हैरान थे। यहाँ उल्टी गंगा बह रही थी, समझ नहीं आ रही थी। वो शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे, उनसे आंख उठाने की जुर्रत नहीं हो रही थी। फिर भी झुके और बादशाह के कदमों में गिर गए और आंसुओं से इनकी आंखें तर हो चुकी थी। ख़वातीनो हज़रात, ये कहानी हमें बताती है कि जितना बड़ा मनसब का इंसान हो, उसका ज़र्फ जब उतना ही बड़ा होगा तो उससे दोस्ती करनी बेहतर है बजाय उसको सलावातें सुनाने के। उसकी वजह यह है कि वो बंदा अगर किसी वजह से खामोश है तो वो रब ताला की ज़ात है। अगर वो दुनियादार हो तो तुमसे मौके पे बदला ले, और अगर वो तुमसे मौके पे बदला नहीं ले रहा तो वो आखिरत का चाहने वाला है। आखिरत का चाहने वाला कभी भी छोटे सौदे नहीं करता, वो बड़े बड़े सौदे करता है। और उसमें अगर वो सुन भी लेगा अपनी ज़ात के ऊपर तो तुम्हारी आखिरत बिगाड़ के रख देगा। इसलिए हमें चाहिए कि चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर हो, फ़कीर ये मांगने वाला फ़कीर नहीं, दिल का फ़कीर, तबीयत का फ़कीर, सादा लो शरीफ इंसान जिसका हम मजाक उड़ाते हैं। कुरान पाक भी कहता है कि ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जो आखिरत का सोचते हैं। लेकिन जो आखिरत का सोचते हैं उनका जब मजाक उड़ाने वाले हों या मजाक उड़ाया जा रहा हो तो उसकी तरफ नहीं जाया करते, बल्कि उसके साथ दोस्ती करके अपनी आखिरत को भी सुधारा करते हैं। वो जिस भी मंच पे हो, जिस भी रास्ते में हो, आपको कामयाबियों के किनारों से गुजार कर ज़रूर ले जाएगा। मेरा कहने का मतलब, मेरी अर्ज़, मेरी गुजारिश आप समझ चुके होंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।